اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک چھوٹی بچی کا مشاہدہ شیئر کرنا چاہوں گی۔ یہ چھوٹی بچی اپنی والدہ کے ساتھ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تسبیح خانے میں جانے کے لیے تیار ہوتی ہیں۔ وہاں ذکر و اذکار کی محفل سجتی ہے تو وہ وہاں جانے کے لیے تیار ہوتی ہے، لیکن یہ دن عید کا دوسرا دن ہوتا ہے۔ تو جیسا کہ سب لوگ عید منا رہے ہوتے ہیں، لیکن عید تو اصل ہے ہی اللہ کے ذکر و اذکار میں، سو اللہ والوں نے وہ محفل سجائی تھی۔ تو یہ بچی بھی اپنی والدہ کے ساتھ وہاں جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی، لیکن دل میں اس نے یہ خیال کیا کہ آج تو عید کا دوسرا دن ہے اور میں تو آج جاؤں گی اما سائن جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے جا کر عیدی لوں گی، کیونکہ نسبت تو دی گئی تھی، ٹھیک ہے نا، نسبت تو دی گئی ہے اما فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے تسبیح خانے کو، ٹھیک ہے نا، تو نسبت کی نظر کرم بھی پھر ہوتی ہے۔ اور خیر یہ تو عقیدے کی بات ہے، اور جو محسوس کرتے ہیں ان کے دل گواہی دیتے ہیں کہ ان کے دلوں کو اللہ جل شانہ کا کرم کتنا ملتا ہے، اللہ جل شانہ کے مہربانیاں رحمتیں ان پر اللہ کے پیاروں کے صدقے کیسے برستی ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، وہ بچی وہاں جانے کے لیے تیار ہو گئی، عید کا دوسرا دن تھا۔ تو جیسے ہی وہ دونوں ماں بیٹی گئیں محفل میں، روحانی محفل میں، تو وہاں وہ لیٹ ہو گئی تھی، تو وہاں پہ میڈیٹیشن چل رہی تھی، یہ بیٹھ گئیں اس میڈیٹیشن میں ہی، اور حسب معمول میڈیٹیشن کے بعد جو ہے وہ دعا ہوئی، دعا کے بعد یہ دونوں گھر آ گئیں۔ لیکن آپا سے اس کی والدہ نے کہا کہ آپا اگر ہمارے گھر میں بھی محفل ہو جائے تو کتنا اچھا ہو۔ تو آپا انیلا سے ریکویسٹ کی کہ آپ جو ہے ہمارے گھر میں بھی محفل سجائیں۔ پھر ہوا یہ کہ تیسرے دن، عید کے تیسرے دن، محفل جو ہے وہ روحانی محفل، ذکر و اذکار کی محفل اس چھوٹی بچی کے گھر میں منعقد ہو گئی۔ اور جیسا کہ حسب معمول محفل ہوتی ہے، روحانی محفلیں ہوتی ہیں، حمد و نعت سے سٹارٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، درود شریف پڑھا جاتا ہے، قرآن مجید کا بیان بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد سورہ رحمان کی فزیوتھراپی آپا نے کروائی، اس کے بعد میڈیٹیشن ہوئی، مراقبہ ہوا۔ تو اس مراقبے میں اس چھوٹی بچی نے دیکھا کہ ہم سب تسبیح خانے والے ذکر کر رہے ہیں اور مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے ہوئے ہیں، سب عورتیں مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھی ہوئی ہیں اور ذکر کر رہی ہیں۔ پھر دیکھتی ہیں کہ جو ہے وہاں پہ ایک بلیک عبایا میں، ٹھیک ہے نا، پوری لپٹی ہوئی ڈھکی ہوئی ایک شہزادی ہیں جو آتی ہیں اور اس چھوٹی بچی کو اپنی کلائی سے پکڑ کر اندر لے جاتی ہیں۔ تو مسجد نبوی کے دروازے کھلتے ہیں اور وہ اندر صحن سے اندر آتی ہیں، اندر اس کو لے کر آتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد وہ دیکھتی ہیں کہ سنہری جالیوں کو اپنے سامنے محسوس کرتی ہیں، اور وہ محسوس کرتی ہے کہ وہ جو شہزادی ہیں، جو اللہ کی پیاری شہزادی، جو ان کو ہاتھ پکڑ کر روضہ رسول کی جالیوں تک لے کر آئی ہیں، وہ کوئی اور نہیں، اما فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہم سب کی سردار ہیں۔ پھر وہ دیکھتی ہے وہ چھوٹی بچی کے سنہری جالیوں جو ہیں وہ ہٹ جاتی ہیں، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ وہاں پہ سامنے مسکراتے ہوئے دیکھتی ہے۔ تو وہ بچی باادب طریقے سے نیچے دیکھنا شروع کر دیتی ہے، ادب میں نیچے دیکھ رہی ہوتی ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک دیکھ رہی ہوتی ہے، قدم مبارک دیکھ رہی ہوتی ہے، اور آنکھوں سے وہ قدم مبارک چوم رہی ہوتی ہے۔
تو وہ دیکھتی ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چھوٹی بچی کا ہاتھ پکڑ کر اس کو مسجد نبوی کے اس سنہری جالیوں کے اندر والے حصے میں لے جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں بسم اللہ، کیا آپ اپنے پیارے نبی کا دیدار نہیں کریں گی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ 2 بار ان سے وہ کہتے ہیں اور پھر وہ بچی حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محبوب علیہ صلاۃ وسلام کا دیدار کرتی ہے۔ اتنا اس بچی نے دیکھا اس مشاہدے میں۔ میری پیاری بہنوں، یہ تھی وہ عیدی جو اماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا شہزادی قونین نے اس پیاری بچی کو عنایت کی، جس کے طفیل اس کو محبوب علیہ صلاۃ وسلام کا دیدار نصیب ہوا اس مشاہدے میں، اس میڈیٹیشن میں۔ اور وہ عیدی، وہ رحمت، وہ برکت اس کو تا حیات یاد رہے گی۔ شاید حیات کے بعد بھی وہ کبھی بھول نہیں پائے گی۔ ایسی رحمت اللہ کے کرم سے اس بچی کے دل پر برسی کہ اس نے اپنے پیارے آقا کا دیدار کر لیا۔ تو میری پیاری بہنوں، اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار مبارک، اماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا دیدار مبارک، ان کے طفیل، ان کے ذکر کے طفیل، ان کے درود کے طفیل، ان کے قرآن کے طفیل، ان کی رحمتوں کے طفیل سب کو نصیب فرمائے۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ پاک آپ کو خوش اور آباد رکھے۔ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے کسی اچھے سے ایمان افروز سچے مشاہدے، سچے خواب کو لے کر۔ سبسکرائب کا بٹن دبانا مت بھولیے گا میری پیاری بہنوں، اور شیئر بھی کرنا مت بھولیے گا، لائک بھی کیجیے گا، بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا تاکہ اچھی اور ایمان افروز روحانی جو ہے مشاہدات اور روحانی میسیجز آپ لوگوں تک پہنچتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔